السلام علیکم، میں ایک نئی سیریز کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں۔ سیریز کا نام ہے پیاسی آتمائیں۔ آتمائیں کا لفظ یہاں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ بہترین صحابہ کی زندگی کے سچے واقعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئے، جنہیں کہانیوں کا روپ دے دیا گیا ہے۔ امید ہے اس کہانی سے اور اس کے بعد اس سیریز کی ہر کہانی سے ہمارے اندر ایمان کی تازگی پیدا ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ارے عبداللہ کی ماں، کہاں کی تیاری ہے؟ عمر بن خطاب نے اپنی ایک رشتہ دار عورت لیلا رضی اللہ تعالی عنہا بن ابی اسما سے پوچھا، جو اونٹ پر سوار ہونے جا رہی تھی۔ خطاب کے بیٹے عمر کی آواز سن کر لیلا رضی اللہ تعالی عنہا چونک پڑی۔ وہ پریشان سی نظر آنے لگی۔ وہ جانتی تھیں کہ عمر اسلام دشمنوں میں بہت سخت ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں سب سے زیادہ آگے۔ پھر بھی انہوں نے ہمت سے کام لیا اور خطاب کے بیٹے کو جواب دیا، ہم لوگوں نے وطن چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آخر کیوں؟ خطاب کے بیٹے نے حیرت سے پوچھا۔ وطن نہ چھوڑیں تو کیا جان دے دیں؟ عبداللہ کی ماں لیلا رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت موثق انداز سے کہنا شروع کیا، مکہ کی زمین ہمارے اوپر تنگ کر دی گئی ہے، تم لوگوں نے ہمیں ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ خطاب کے بیٹے خاموش کھڑے سنتے رہے۔ ہم وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں اور اب یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ جب تک خدا ہمارے لیے امن و سلامتی کا کوئی راستہ پیدا نہیں کر دے گا، ہم اس وطن سے دور ہی رہیں گے۔ عبداللہ کی ماں کی آواز رونے کی وجہ سے بھرا رہی تھی۔ یہ درد بھرے لفظ عمر کے دل پر لگ رہے تھے۔ عمر تڑپ اٹھے، مگر کر بھی کہہ سکتے تھے۔ خدا تمہاری مدد کرے ام عبداللہ۔ ان کی تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی اور وہ ایک طرف چل دیے۔ ان کے قدم دھیرے دھیرے اٹھ رہے تھے، جیسے وہ کسی سوچ میں کھوئے ہوئے ہوں۔ چلتے چلتے وہ بڑبڑانے لگے، اس سارے زہر کی گانٹھ محمد ہے، اسی کی وجہ سے قریش کی یہ حالت ہے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی ہے، خاندان بٹ گئے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اس لیے کیوں نہ اس فساد کی جڑ کو ہی ختم کر دیا جائے، محمد کا کام تمام کر دیا جائے۔ یہ سوچتے ہی عمر کی چال میں تیزی آ گئی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہاتھ میں ننگی تلوار، آنکھیں لال، چہرہ غصے سے بھرا ہوا، تیز تیز قدموں کے ساتھ خطاب کے بیٹے عمر ارقم کے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ راستے میں عبداللہ کے بیٹے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ انہیں خطاب کو دیکھتے ہی ایسا لگا جیسے کچھ غلط ہے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے پوچھا، خطاب کے بیٹے، کہاں کا ارادہ ہے؟ قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں، عمر نے جواب دیا۔ قصہ؟ کس کا قصہ تمام کرنے جا رہے ہو؟ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا۔ اسی کا جو اپنے آپ کو خدا کا رسول بتاتا ہے۔ عمر کو اتنے غصے میں دیکھ کر نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ کس طریقے سے عمر کو بدلا جائے، کس طریقے سے ان کے غصے کو کم کیا جائے۔ آخر وہ بول گئے، خدا کی قسم عمر، تم دھوکے میں ہو۔ کیا مطلب؟ اچانک عمر کے پیروں میں بریک سا لگ گیا۔ عمر، یہ بالکل نہ سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر یہ مصیبت ٹل جائے گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ ان کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ عمر کی گرجتی ہوئی آواز چاروں طرف گونج گئی۔ یہ آگ گھر گھر لگ چکی ہے، دور کیوں جاتے ہو؟ ذرا اپنے گھر والوں کو ہی دیکھ لو۔ حضرت نعیم نے بڑی ہی کورٹنیتی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھیان کو موڑنے کی کوشش کی۔ عمر یہ سنتے ہی چونک گئے اور حیرت سے بولے، صاف صاف کہو نعیم، گھر والوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟
تمہارے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکی ہیں، کیا تم نہیں جانتے؟ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا چپتے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ یہ سنتے ہی عمر تلملا اٹھے اور ایک بار پھر ان کا چہرہ غصے سے تنمنانے لگا۔ ان کے قدم اسی وقت بہنوئی کے گھر کی طرف مڑ گئے۔ عمر نے دروازے کی کنڈی اتنی زور سے کھٹکھٹائی کہ گھر والے چونک گئے۔ کون؟ اندر سے فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی۔ میں ہوں، خطاب کا بیٹا، عمر نے گرجدار آواز میں جواب دیا۔ عمر کی آواز سنتے ہی سبھی گھبرانے لگے۔ اس وقت دونوں میاں بیوی ارت کے بیٹے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ آواز سن کر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جا کر ایک کونے میں چھپ گئے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کنڈی کھول دی۔ عمر غضبناک شیر کی طرح گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی نگاہیں اس کو ڈھونڈ رہی تھیں جس کی آواز انہیں باہر آ رہی تھی، لیکن جب انہوں نے بہن اور بہنوئی کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں دیکھا تو غصے سے بولے، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ڈر کی وجہ سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں اپنے باپ داداؤں کا مذہب بھول کر سابی ہو گئے ہو۔ مارے غصے کے عمر کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ اگر باپ داداؤں کا مذہب سچا نہ ہو تو کیا کوئی اور مذہب کو نہیں اپنایا جا سکتا جس میں سچائی ہو؟ حضرت سعید نے گھبراتے ہوئے ہمت کر کے جواب دیا۔ بہنوئی کا جواب سنتے ہی عمر غصے سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ شوہر کو پٹتا دیکھ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھی۔ عمر نے انہیں بھی مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی جوش آ گیا اور وہ بے فری ہوئی شیرنی کی طرح گرجی، عمر، اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو یاد رکھو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر لو، اب ہم اسلام سے نہیں پھر سکتے۔ بہن کا نڈر چہرہ دیکھ حضرت عمر کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ غصے کو ٹھنڈا کر کے ایک طرف بیٹھ گئے اور اپنی بہن کا سر سے بہتا ہوا خون دیکھ کر پچھتانے لگے۔ پھر بولے، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ ذرا میں بھی دیکھوں۔ اس بار ان کی آواز میں وہ تنتناہٹ نہیں تھی۔ تم ناپاک ہو، قرآن کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، پہلے نہا کر پاکی حاصل کرو۔ بہن نے سچی بات کہہ دی۔ پاک ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے وہ پنے پڑھنا شروع کیے جسے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے۔ پڑھتے ہی پڑھتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس میں سے خرچ کرو جس کا اس نے تمہیں ادھیکاری بنایا ہے، تو عمر ایک دم بول پڑے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے، اے خطاب کے بیٹے، مبارک ہو۔ اس پیر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، خطاب کے بیٹے عمر یا ہشام کے بیٹے ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہو اس کو اس دین کی سمجھ دے دے۔ ہمیں یقین تھا کہ اللہ تمہیں ہی چنے گا۔ خباب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دو تاکہ میں ان کے پاس جا کر مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارکم بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ہوں گے؟ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ارکم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے پھولوں نہیں سما رہے تھے۔
ان کے بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام کے دشمن کے روپ میں اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہوئے گھر میں قدم رکھا تھا، اور اب وہی عمر اس حال میں گئے ہیں کہ کایا پلٹ چکی ہے۔ وہ اللہ کو مان چکے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مان چکے ہیں، کتاب پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب تو توحید کا پیاسا توحید کو سمجھنے والے کے پاس دوڑا چلا جا رہا ہے۔ ارقم کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی گئی، لیکن اس سمے اتنی کرکش آواز پیدا نہیں ہوئی جتنی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹاتے وقت پیدا ہوئی تھی۔ دونوں آوازوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، جبکہ کھٹکھٹانے والے کا ہاتھ ایک ہی تھا۔ اس وقت نفرت اور غصے کی وجہ سے کھٹکھٹانے میں ایک تیزی تھی، لیکن اب وہ دل ایمان لا چکا تھا اور اس کٹھورتا میں کمی آ چکی تھی۔ کون ہے؟ اندر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی۔ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنتے ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور درخواست کی، اے اللہ کے رسول، دروازے پر خطاب کے بیٹے عمر کھڑے ہیں، ہمیں دروازہ کھولتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، وہ اندر آ کر کچھ گڑبڑ نہ کر دیں، دروازہ کھول دو۔ اگر خدا نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو وہ ضرور اسے ہدایت دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور اگر برے ارادے سے آیا تو میں تلوار اس کے سر پر مار دوں گا، اور میری تلوار اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ دروازہ کھول دیا گیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دائیں بائیں سے پکڑ لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خلافت نہیں کی، لیکن جب ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے پہنچایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہیں چھوڑ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، خطاب کے بیٹے، اسلام قبول کر لو، اور پھر دعا دیتے ہوئے کہا، اے اللہ عمر کو ہدایت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ جیسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ الفاظ پہنچے تو وہ خوشی سے بے قابو ہو گئے اور اتنی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی گلیاں گونج گئیں۔ یہ تھی حضرت عمر بن خطاب کی کایا پلٹنے کی کہانی۔ آگے کی کہانیوں میں ہم اور بہترین قصے لے کر آئیں گے، اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریے۔ اگر آپ کو کوئی سجیشن دینا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور اس کہانی سے آپ کو کیا سیکھ ملی ہے اور آپ نے اس سے کیا سمجھا ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔